المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند ہے درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملہ رہنما خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتونت کنی ور قبول منو دست خدا مانے آلے رسول خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا آپ آگے نہیں تشریف لے آتے یہ صاحب خالی آگے جگہ خالی ہے مولانا ادھر میری طرف آگے تشریف میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں آگے نہیں میرے بھائی آگے تشریف لائے تھے صف آپ نیچے ہوتی ہے جگہ آگے خالی ہوتی ہے تو ایسے نہ کیا کریں مل کر پڑھیے آج موضوع مشکل ترین ہے اور بڑے مولویوں نے میرے خلاف بھی بڑی باتیں کی ہیں تو اس لیے میں پہلی حضرت مولا مرتضیٰ سے مدد مانگ کر یہ موضوع پڑھنے لگا ہوں آج اللہ جانے اس کا رسول جانے اور علی المرتضیٰ جانا جو کچھ میں نے پڑھانا ہے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا رنگ بھی اور ہوگا کیونکہ مدد مشکل کشا کی ہے اس لیے درود پاک سے محبت سے پڑھیے درود پاک السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آج کا موضوع حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ علی کا بابا ہے نہیں آپ محسوس نہیں کیا میری روح تڑپی ہے یہ نام لے کر یہ بابا ہے علی کا پوری کائنات جس کو اپنا باپ مانے آپ کی استاد کو تو باپ مان لیتے ہیں تو جس نے ولی بنانا ہے سبحان اللہ جی پوری کائنات جس کو اپنا باپ مانے اسے علی کہتے ہیں سبحان اللہ پوری کائنات جس کو اپنا باپ مانے اسے علی کہتے ہیں سبحان اللہ ابو طالب اس ہستی کا نام ہے جسے علی اپنا باپ کہتا ہے سبحان اللہ کیا ہے ماں کا نام فاطمہ بنت اسد سبحان اللہ جی بیوی کا نام فاطمہ بنت اسد دادی کا نام بھی فاطمہ سبحان اللہ حضرت ابو طالب کے والد کا نام عبد المطلب سبحان اللہ رئیس مکہ سبحان اللہ رئیس مکہ سبحان اللہ یہ خاندان غریب نہیں تھا یہ تو عبداللہ کی قربانی بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان کر دیتا ہے سبحان اللہ بے شک یہ خاندان غریب نہیں تھا اور آج کیونکہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر سوشل میڈیا پر دھوم مچی پڑی ہے تو میں آپ کے سامنے نکھرا ہوا عقیدہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں 3 موقف ہیں اہل سنت و جماعت پہلا موقف کہ وہ ایمان لے کر آئے دوسرا موقف وہ ایمان نہیں لے کر آئے تیسرا موقف خاموشی اختیار کی جائے شان پڑھی جائے خاموشی بیان کی جائے اب میں کہوں کہ نہیں جی یہ بندہ ٹھیک نہیں یہ مانتا نہیں تب بھی غلط
کوئی مجھے کہے کہ آپ مانتے ہیں آپ غلط، تب بھی غلط۔ تو آج انشاءاللہ العزیز وہ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو ایمان کے قائل ہیں، سبحان اللہ، ایمان کے قائل ہیں اور چوٹی کے بزرگ ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے ایمان کو ثابت کیا ہے۔ شان انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں گا، لیکن ایمان کے حوالے سے میں کچھ باتیں موضوعات ہدیہ کروں گا۔ لیجئے شان ابو طالب کا پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا۔ سبحان اللہ، جی پہلا جملہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں محمد نامی شخص ہوتا ہے، سبحان اللہ، جس گھر میں محمد نامی کوئی شخص ہوتا ہے تو فرشتے صبح بھی اس گھر کا دیدار کرتے ہیں، رات کو بھی اس گھر کا دیدار کرتے ہیں۔ بارے ابو طالب تیرے گھر کی عظمت کا کیا کہتا؟ تیرے گھر میں نام محمد نہیں، خود محمد نے پرورش پائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی ہے۔ وہ حضرت ابو طالب، آپ جانتے ہیں کہ نالین جوتی، نالین جوتی اگر نبی کے قدموں سے لگے، نسبت ہو جائے، کیا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز آپ کی روح معطر ہوگی۔ سبحان اللہ، آپ کے نالین، نبی پاک علیہ السلام کے نالین اپنے قدموں سے لگے سبحان اللہ، تو ہم نقش نالین کو ماتھے پر سجاتے ہیں، سبحان اللہ، دل پر سجاتے ہیں، مسجدوں میں سجاتے ہیں، مسجدوں کی چھتوں پر جھنڈا لگا لگا کر بتاتے ہیں کہ یہ نقش نالین ہے۔ میں نے کہا یہ نقش نالین نے کیا کیا ہے؟ فرمایا اس نے نبی کی جوتی ہے یہ، اور نبی کے پاؤں کی حفاظت کی ہے، اس لیے ہم اسے اپنے ماتھے پر تاج اور سینے پر سجاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جس نے 46 سال نبی کی حفاظت کی ہے اس ہستی کو ابو طالب کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جب حضرت ابو طالب کا نام لیا ہے، جھک کر نام لیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جھک کر نام لیا ہے۔ تمہیں وہ حدیث تو یاد ہوگی جب ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے پلٹ کر کہا تمہاری معافی ہو سکتی ہے، فلاں مولوی سے بات کر لو جا کر۔ وہ مستی میں گیا، اس نے کہا میری معافی ہو سکتی ہے، اس نے کہا نہیں، اس نے اسے بھی مار دیا۔ 100 قتل ہو گئے۔ جب 100 قتل ہوئے چند دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں پھر معافی طلب کروں، معافی طلب کروں۔ وہ معافی مانگنے کے لیے جب کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ارادہ کیا، رستے میں موت آ گئی، سبحان اللہ، رستے مسلم کی حدیث، رستے میں موت آ گئی، رب تعالیٰ کے فرشتے جہنم کے بھی اور جنت کے بھی دونوں آ گئے۔ جنت والے کہیں ہم نے نہیں جانا ہے، سبحان اللہ، آپ نہیں محسوس کر رہے۔ جنت والے کہیں ہم نے نہیں جانا ہے، دوزخ والے کہیں ہم نے نہیں جانا ہے۔ یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اس کی جگہ نہ ہو، اگر اللہ کے ولی کی بستی کے قریب ہے، اللہ کے ولی کو دیکھا نہیں، گیا نہیں، سنا، جانا ہے، پہنچا نہیں، رستے میں ہے، فرمایا جگہ ناپو، جگہ ناپی۔ اللہ نے جبریل کو کہا ارے جو اللہ کے ولی کے قریب ہے اس کو سکیڑ دے، جگہ سکیڑ دے، جگہ سکیڑ دے۔ یا اللہ جگہ کیوں سکیڑ دوں؟ فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنتی ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنتی ہو جائے۔ یا اللہ پھر فرمایا میں نے اہتمام کیا ہے کہ جگہ کو ناپو اور جگہ کو باریک کر دو، کم کر دو، وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ جگہ کو ناپا، اللہ کے قریب ہو گئی، سبحان اللہ، جو دور تھی، آپ محسوس نہیں کر رہے، جگہ دور تھی، اللہ کے حکم سے قریب ہو گئی، قریب ہو گئی۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا جنت والے فرشتوں کو کہو میرے بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ میں نے کہا جو اللہ کے ولی کے قریب ہو، سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے قریب ہو، وہ تو جنت میں جا سکتا
آپ نے کسی نے کہا تھا مجھے کہ حضور یہ بتائیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں کتنی آیات نازل ہوئی ہیں؟ سبحان اللہ. قرآن کی بتائیں، قرآن کی. میں نے کہا تم آیتوں کی بات کرتے ہو. سبحان اللہ. اگر جملہ معطر نہ ہو تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے سمجھا اور سماعتوں کا قبلہ میری طرف ہوا تو انشاءاللہ آپ کی روح بھی معطر ہوگی، روح بھی معطر ہوگی. کسی نے کہا تھا حضرت ابو طالب کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ میں نے کہا تم آیتیں پوچھتے ہو، اللہ نے پورا سورہ. سبحان اللہ. نہیں آپ پہلے محسوس کریں مکمل طور پر پھر جملہ دہراؤں گا. کتنی آیتیں شان آل بیت، شان ابو طالب میں نازل ہوئی ہیں؟ میں نے کہا تو ایک آیت کی بات کرتا ہے، اللہ نے پورا سورہ محمد. آپ کو ٹائم لگا ہے سبحان اللہ. قرآن میں سورۃ محمد ہے. سبحان اللہ. پورا سورہ محمد کی جھولی میں ڈال دیا ہے. تم ایک آیت کی بات کرتے ہو. اب ذرا سنیے گا، میں پورا قرآن کا پالنہار ہے ابو طالب. پورے قرآن کا، پورے قرآن کا پالنہار ہے ابو طالب. بتاؤں کیسے؟ ساری کتابیں اللہ نے تورات میں جمع کی ہیں، اور تورات میں 1000 سورتیں ہیں اور ہر سورت کی 1000 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری سورتوں کے فضائل میں نے قرآن پاک میں جمع کر دیے ہیں، اور قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں جمع کر دیے ہیں. سورۃ البقرہ سے نکال کر سورۃ الفاتحہ میں جمع کر دیے ہیں، سورۃ الفاتحہ سے نکال کر بسم اللہ میں جمع کر دی ہے، اور بسم اللہ کے سارے فضائل میں نے پاک کے اندر جمع کر دیے ہیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بھی بتائیے کہ پاک کا نقطہ کون ہے؟ فرمایا کہ پاک کا نقطہ علی ہے، اور علی کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر ہم نے کسی کو امانت دینی ہو تو اس کا کردار دیکھا جاتا ہے، بے شک بے شک. اور کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں مطمئن نہ کرے بلکہ وہ اوروں کو بھی مطمئن کرے، اور ہماری ہی امانت نہ رکھے بلکہ لوگوں کی امانتیں رکھنے پر بھی وہ مشہور ہو. سبحان اللہ. یہ قاعدہ ہے کہ دیانتدار کو ایماندار کو امانت دی جا سکتی ہے، بے ایمان کو امانت نہیں دی جا سکتی، وہ خیانت کرے گا. مکے کے مشرکین جس کو اپنی امانتیں دے اسے محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے جملہ نوٹ نہیں کیا، میں کافروں کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. مکے کے مشرکین جس کے ہاں اپنی امانتیں رکھے اسے محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. مکے کے مشرکین جو مانتے نہیں سبحان اللہ. وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے. بے شک. وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر اس نے کہہ دیا ہے پہاڑ کے پیچھے سونا ہے تو ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ انگلی کا اشارہ کرے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو بادل برسنے لگ جائیں گے. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مصلی پہ کھڑا ہوگا، ہاتھ اوپر کرے گا تو ہاتھ جنت میں چلا جائے گا. وہ یہ جانتے ہیں مکے کے مشرکین جسے اپنی امانت رکھے اسے محمد کہتے ہیں، اور خدا محمد جیسی امانت جس کی جھولی میں ڈال دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. دیانتدار بندے کو امانت دی جا سکتی ہے. آج جنگ کی طرف چلتے ہیں، جنگ کی طرف چلتے ہوئے واپس لے کر آتا ہوں جنگ کا تاجدار سلطان العارفین
سلطان العارفین اللہ کے ولی پر بولے سبحان اللہ جی میں اس کی بات کر رہا ہوں جو علی کا بھی ولی ہے، جو علی کا بھی ولی ہے. ہاں باپ نہ ہو وہ جی آپ نے حدیث تو سنی ہوگی، بات ادھر نکل جائے گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے باپ راضی ہو جائے سبحان اللہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے باپ راضی ہو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. میری طرف توجہ رکھیے گا، جس سے باپ راضی ہو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا علی جو جو آپ سے راضی ہو تو آپ اس کو ولی بنا دیتے ہیں. جس سے آپ راضی ہو آپ اس کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں. تو آپ کی ولایت کیسے میسر آئی ہے آپ کو؟ فرمایا جانتا نہیں، پوری کائنات کے ولی میری رضا چاہتے ہیں اور میں اپنے باپ ابو طالب کی رضا چاہتا ہوں. جنگ کا تاجدار سلطان العارفین 3 سال کی عمر ہے، جنگ کی گلیوں میں نکلے تو لوگوں نے کہا جو جو اس بچے کی طرف دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. سبحان اللہ ابھی نہیں جی حضور ابھی نہیں. جو جو 3 سالہ بچے کو دیکھتا ہے یہودی کافر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو اس کے باپ کو جا کر کہا اللہ کے ولی اپنے بیٹے سے کہو پردہ کر کے نکلا کرے. سبحان اللہ اپنے بچے کو کہو پردہ کر کے نکلا کرے. ہمارے ہندو لوگ دیکھتے ہیں تو بے اختیار کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اسے کہو یہ پردہ کر کے باہر نکلا کرے، پردہ کر کے. تو میں نے کہا کہ جس کا امتی ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد کو حضرت ابو طالب نے 46 سال پالا ہے. 46 سال پالا ہے جس کو اپنے گھر میں. اور ابو طالب کا کمال یہ ہے کہ جب سارے بچے آ جاتے کھانا شروع کرنے لگتے تو حضرت ابو طالب علی کا ہاتھ جعفر کا طالب کا ہاتھ روک کر کہتے مولانا بیٹھ جاؤ، جانتے نہیں ابھی میرا بیٹا محمد نہیں آیا، ابھی جانتے نہیں میرا بیٹا محمد نہیں آیا. فرمایا کیا بات ہے آپ کا بیٹا آئے گا تو پھر؟ فرمایا جب تک میرا بیٹا محمد نہ آئے میں کھانا شروع نہیں کروں گا. میں کھانا جو محمد کی شکل دیکھے بغیر کھانا نہ کھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جی آپ نے واقعات تو بہت سنے ہوئے، ایک اور بات بھی سنیے. کسے کہتے ہیں زہرا؟ جی کسے کہتے ہیں زہرا؟ جس کی چادر یہودی کے گھر میں چلے جائے تو وہ کلمہ پڑھ لے اسے کہتے ہیں زہرا. جس کی چادر بندے کو مسلمان کرتے اسے تو زہرا کہتے ہیں. اور جس نے 46 سال مصطفیٰ کو پالا ہے، جس نے 46 سال مصطفیٰ کو پالا ہے. اور جانتے ہیں کس طرح پالا ہے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں آمنہ کے لال کو اپنے بستر پر سلاتا، آمنہ کے لال کو اپنے بستر پر سلاتا. جب آمنہ کا لال صبح اٹھتا تو میں بستر میں سونگ کر خوشبو محسوس کرتا، سونگ کر خوشبو محسوس کرتا. میں نے کہا حضور خوشبو کیسی تھی؟ اور میں مدینے والے کی تھی، خوشبو مدینے والے کی تھی. عطر کیسا تھا؟ فرمایا سارے عطر جہاں جمع ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ کے پسینے کو کہا جاتا ہے. اور اس پسینے کو میں نے بستر میں ہزاروں مرتبہ محسوس کیا ہے. وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پاک جس نے نبی پاک علیہ السلام کو پالا. کیونکہ آج کرونا وائرس کے وجہ سے علماء کو بھی حکماء کو بھی اور لوگوں کو بڑی تشویش ہے. میں آپ کو علی کا نسخہ بتاتا ہوں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے. اور تحقیق کو تو سلام کیا کریں. اتنے چھوٹے بھی نہیں، میں بھی حضرت ابو طالب کے ایمان پر 33 کتابوں کے حوالے لے کر آیا. 33 کتابوں کے حوالے حضرت ابو طالب شان ابو طالب میں لے کر آیا. اور یہ ساری کتابیں گھر میں موجود ہیں. یہ سامنے دیکھیے سائن چشتی نے 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہے جی، 1000 صفحے کی. بابا یاد رکھنا قیامت والے دن مینوں نہیں بھول جانا.
ہاں سانو نہیں بھول جانا بعدوں پتہ لگے ہم نے تو ساری زندگی علی علی کرتے رہے ہیں وہ تو ہمیں یاد رکھیں گے لیکن جن کے سامنے پڑا وہ بھی ہمیں یاد رکھیں جی الحمدللہ رب العالمین کرونا وائرس کے حوالے سے مولا مرتضیٰ کا نسخہ 5 روپے کا نسخہ جی قیمتاً 5 روپے تحقیق کو ہماری سلام آپ کریں پھر بھی نہ کریں پھر بھی جی مولا مرتضیٰ سے کسی نے کہا تھا جب اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جاؤ تو سب سے پہلے پیاز کھا لینا سبحان اللہ آج آپ نے سنا یہ اعلان کی بات ہے جی میرے مولا نے فرمایا جب تم ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جاؤ تو پیاز کھا لینا یا علی اس سے ہوگا کیا فرمایا جتنی وبائی بلائیں ہیں بیماریاں ہیں پیاز کھانے سے وہ ختم ہو جائیں گی میں نے کہا حضور اب یہ بتائیے اب تو ہمارے ملک میں آ گیا ہے فرمایا کوئی بات نہیں اب بھی پیاز سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے دراصل ہم نے سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ کر پیچھے آ گئے اور اگر ہم پیچھے نہ ہوتے تو ہمارے ملک میں کچھ نہ ہوتا صرف اور صرف 2 4 5 باتیں آپ کے ساتھ کر کے اجازت چاہ رہا ہوں مجھے کسی نے کہا تھا حضور آپ کے پاس حضرت ابو طالب کی قبر کی پکچر ہے تصویر ہے تو کیسے دن آپ دکھائیں تو میں نے کہا انشاءاللہ وہ لذیذ یہ دیکھیں گے یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر شریف کی تصویر ہے اور دیکھ رہے تھے ان کی قبر پر مدینہ پاک میں مکہ شریف میں جا کر سورۃ فاتحہ بھی پڑھی اور ان سے کہا تھا حضور ترقی کے لیے دعا فرمائے اور میں آپ کو بتاؤں یہ میں کوئی 35 کتابوں کے حوالے ساتھ لے کر آیا تھا صرف 2 4 5 7 آپ کو پڑھ کر آپ کے ایمان کو تحفظ دینے کے لیے پڑھنے لگا ہوں قمر الدین سیالوی چھوٹا نام نہیں قمر الدین سیالوی عرفان آل محمد دوسری کتاب تفسیر جلالین تیسری کتاب مناقب مرتضیٰ فی فضائل علی ابن ابی طالب نور الانوار اخبار الاخیار السیرت النبویہ امام سہیلی امام ابن حجر مکی امام قسطلانی امام نظام الدین دہلوی امام بدر الدین عینی امام شیخ احمد صاحبی مالکی امام جلال الدین سیوطی پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی صداقت فریدی تابش قصوری نجم شاہ پیر نصیر الدین نصیر پیر نصیر الدین نصیر پھر فرماتے ہیں مدارج نبوت اور شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا لکھا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں یہ عبارت بڑی خوبصورت فرمایا جامع الاصول میں لکھی ہے کہ آل بیت اطہار کا یہ گمان ہے آل بیت علی کا یہ گمان ہے حسن کا یہ گمان ہے زہرا کا یہ گمان